حضرات، ہم جب قرآن کریم کو قرآن مجید کو کھولتے ہیں سب سے پہلے ہماری نظر سورۃ الفاتحہ پر پڑتی ہے، اس کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی کتنی فضیلت ہے؟ کیا ہم اس گہرائی میں گئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے سورۃ الفاتحہ کی کتنی فضیلت بیان کی ہے؟ محدثین نے کتنے فضائل اس سورۃ الفاتحہ کے بیان کیے ہیں۔ محدثین نے اس سورت کے کئی متعدد نام ذکر کیے۔ فاتحہ جو مشہور و معروف نام ہے کہ کھولنے والی کتاب، کھولنے والی، کہ جب ہم قرآن کو کھولیں گے سب سے پہلے یہی سورت سب سے پہلے آئے گی ہمارے سامنے۔ اور شافیہ، رقیہ، مزکیہ، سورۃ الدعاء، سورۃ الصلاح، اللہ اکبر، یعنی کہ اس سورت کے بغیر آپ کی نماز ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جو اپنی نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس شخص کی نماز ہے ہی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، کسی امام کا قول ذکر نہیں کر رہا، بلکہ نبی مکرم ہادی دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اسی سورۃ الفاتحہ کو محدثین نے سورۃ الدعاء کا نام دیا۔ حضرات، یہ سورت ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ طریقہ سمجھاتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد کو بیان کرو، حمد و ثنا کو بیان کرو، تسبیحات کو بیان کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو جو کچھ مانگنا ہے۔ اسی سورت کو محدثین نے سورۃ الشفاء کا نام دیا ہے۔ کوئی بیماری ہے، آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، سورۃ الفاتحہ کا دم کر لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنوں میں شفا عطا فرما دے گا۔ صحابہ اکرام ہے، لشکر ہے، ایک دیہات سے گزرا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کو پاس کچھ بھی نہیں، دیہات والوں سے کچھ مانگا لیکن انہوں نے دیا نہیں۔ اجنبی سے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آگے ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، دینے سے انکار کر دیا، کسی نے کچھ نہیں دیا۔ دیہات سے باہر گئے، شام آنے کو ہے، خیمے لگا لیے، یہاں ہم رات ٹھہرتے ہیں خیمے لگا کر۔ ادھر رات کو نا اس بستی کے، اس دیہات کے بادشاہ کو، مالک کو، سردار کو کسی موذی چیز نے ڈس لیا، کاٹ لیا۔ بڑے بڑے جادوگر آئے، پادری آئے، ملا آئے، لیکن ایک درد تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ درد رک ہی نہیں رہا تھا، سبھی جمع ہیں، اپنا اپنا جادو ٹونا کر رہے ہیں، لیکن کچھ نہیں، درد رکنے کا نام لے نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ لگتا ہے جو وہ ہمارے پاس آئے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں نا، انہوں نے ہمیں بد دعا دی اور ہمیں بد دعا لگ گئی۔ اسلام مشورہ کیا، ہم جاتے ہیں ان کے پاس، شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو، وہ علاج شاید کر سکتے ہو، اللہ کے نیک بندے ہیں، شاید دعا کر دے۔ اکٹھے ہو کر کے صحابہ کرام کے پاس گئے، کہا یہ معاملہ ہے، یہ ماجرا ہے کہ ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں، ان کو کسی موسی چیز نے ڈس لیا اور درد رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیا آپ کوئی دعا یا کوئی دم کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں، ہم کریں گے، دم کریں گے۔ ساتھ چل پڑے، جا کر کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی۔ اس سردار نے، اس مالک نے، اس بادشاہ نے ان صحابہ کرام کو تحفے میں کچھ بکریاں عطا فرما دی، کچھ بکریاں تحفے میں پیش کر دی۔ اب یہ بھوک بھی لگی ہوئی ہے لیکن ڈر بھی ہے، پتہ نہیں یہ ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے۔ ایمان دیکھیے صحابہ کرام کا، بھوک لگی ہوئی ہے، کہتے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے ہمارے لیے یہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ، سارا ماجرا سنایا۔ اللہ کے پیغمبر، یہ بکریاں ہیں، ہمارے دل میں خوف ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے بالکل حلال ہے۔ ہادی دو عالم پوچھتے ہیں، میرے صحابی، تم نے وہاں کیا پڑھ کر دم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی؟ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، کیا پڑھنا تھا؟ کوئی لمبا چوڑا کوئی پڑھا نہیں، صرف سورۃ الفاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر میں نے اس کو دم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، اتنی فضیلت سورۃ الفاتحہ کی۔ آج ہم تویز، وہ کچھ کر لیں، وہ کر لیں، تویز باندھ لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، اسی آڑ میں آ کر کے، شفا کی آڑ میں کہ ہمیں شفا مل جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرائے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، میرے عزیزم، میرے مکرم، اس سورۃ الفاتحہ کا دم کرنا شروع کر دیجئے، اس کا ذکر کرنا شروع کر دیجئے، دیکھ لیجئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
دنوں میں آپ کو شفا عطا فرمائے۔